شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حویلی کے بیرونی دالان میں نانا جان چودھری ذوالقرنین بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑی جھڑیاں آج کچھ زیادہ ہی نمایاں تھیں۔ 19 سالہ زرش، جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ ابھی شاید پوری طرح اترا بھی نہ تھا، آج سفید لباس میں ملبوس زندگی کے سب سے کٹھن امتحان سے گزر رہی تھی۔ اس کے شوہر دانیال کا کار حادثہ اس وقت ہوا جب زرش اپنے حمل کے آخری مہینے میں تھی۔ دانیال اس سے 13 سال بڑا تھا، لیکن اس نے زرش کو وہ مان اور محبت دی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے پیاسی تھی۔ ماں کے بچپن میں گزر جانے اور باپ کی سختیوں کے بعد دانیال اس کے لیے ایک ٹھنڈا سایہ ثابت ہوا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا رحیم بخش، چودھری ذوالقرنین نے اپنے خاص ملازم کو مخاطب کیا۔ وہ میرا خون ہے۔ اس کا باپ مراد اسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دے گا؟ پہلے اس نے اسے اتنی چھوٹی عمر میں بیاہ دیا اور اب اس قسم پرسی کی حالت میں وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا؟ رحیم بخش نے سر جھکا کر کہا۔ صاحب، مراد صاحب کی ناراضگی، آپ جانتے ہیں وہ آج بھی اس بات کو نہیں بھولے، وہ آپ سے سخت نالاں ہیں۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر میری نواسی بیوہ ہو چکی ہے رحیم بخش۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ یتیم ہو چکا ہے۔ اب انا کا وقت نہیں، فرض کا وقت ہے۔ چودھری صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جب نانا جان زرش کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول انتہائی بوچھل تھا۔ مراد صاحب، جو خودداری اور انا کا دوسرا نام تھے، صحن میں کرسی پر بیٹھے خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ زرش اندر کمرے میں اپنی عدت کے دن گزار رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مراد کی آواز میں تلخی تھی۔ 25 سال پہلے جو تمہاری بیٹی نے میری خاطر تمہاری حویلی چھوڑ دی تھی، تب تم نے کہا تھا کہ اب تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں۔ پھر آج کیا لینے آئے ہو؟ چودھری صاحب نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ مراد، میری بیٹی چلی گئی، میں اس کا قصوروار خود کو مانتا ہوں، مگر آج میں یہاں اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنی نواسی کے لیے آیا ہوں۔ زرش ابھی بچی ہے، اسے اس وقت دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، میں دیکھ لوں گا، مراد نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ کیسے دیکھو گے؟ نانا جان نے قدم آگے بڑھایا۔ تمہاری سختی نے اسے ہمیشہ ڈرا ہے۔ وہ ابھی 19 سال کی ہے، 19 سال کی بیوہ، اس کا آخری مہینہ ہے، اسے اسپتال، ڈاکٹر اور ایک ماں جیسی ممتا کی ضرورت ہے۔ کیا تمہارے سہولتوں سے آری ٹھنڈے اور خاموش گھر میں اسے وہ سکون ملے گا؟ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زرش سہارے سے چلتی ہوئی آہستہ قدموں سے سنبھل کر باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کی داستان سنا رہے تھے۔ نانا جان، زرش کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی تھی۔ چودھری صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، میرے ساتھ حویلی چلو، وہاں تمہاری خالائیں ہیں، تمہارا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ زرش نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اب بھی رخ موڑے بیٹھے تھے۔ بابا، مراد صاحب خاموش رہے۔ ان کی انا انہیں بات کرنے سے روک رہی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک باپ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، مراد نے آخر کار کہا۔ یہ اس کا گھر ہے، وہ عدت یہیں پوری کرے گی۔ نہیں مراد، نانا جان کا لہجہ بھتمی تھا، تمہاری انا میری نواسی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اسے لے کر جا رہا ہوں، اگر تمہیں روکنا ہے تو مجھ سے میرا رشتہ چھین لو، مگر میں اسے اس حال میں یہاں نہیں چھوڑوں گا، جہاں دیواریں بھی کاٹنے کو دوڑتی ہیں، جہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود نہیں۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، دانیال کے بعد میرا کوئی نہیں رہا۔ مراد کے کندھے تھوڑے سے جھکے، مگر وہ پلٹے نہیں۔ لے جاؤ اسے، مگر یاد رکھنا چودھری ذوالقرنین، اگر یہ آج اس چوکھٹ سے نکلی تو میرے لیے یہ بھی اپنی ماں کی طرح مر جائے گی۔ زرش کے قدم رک گئے، مگر نانا جان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو بیٹا، باپ کا غصہ عارضی ہے، مگر تمہاری اور تمہارے بچے کی زندگی اس وقت اولین ترجیح ہے۔ نانا جان کے کہنے پر زرش ان کے ساتھ نکل آئی، لیکن آخر تک اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ گاڑی جب حویلی کے بڑے پھاٹک سے داخل ہوئی تو وہاں موجود ہر آنکھ خشک بات تھی۔ حویلی کی عورتیں، زرش کی خالائیں اور کزن سب باہر جمع تھے۔ سب کے دل میں اس کمسن لڑکی کے لیے تڑپ تھی جس کی زندگی نے اتنی جلدی پلٹا کھایا تھا۔ زرش کو گاڑی سے اتارا گیا تو اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔
نانا جان نے خود اسے سہارا دیا اور اندر لے گئے. اسے اوپر والے بڑے کمرے میں لے جاؤ. نانا جان نے حکم دیا. رحیم بخش شہر سے ڈاکٹر صاحبہ کو بلا، اس کا معائنہ ضروری ہے. زرش خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی. وہ حویلی جو کبھی اسے خوابوں کی جگہ لگتی تھی آج اسے ایک پناہ گاہ محسوس ہو رہی تھی، مگر دانیال کی کمی اسے لمحہ بہ لمحہ کھا رہی تھی. وہ بے اختیار سے سک اٹھی. زرش کو بیڈ پر لٹایا گیا تو اس کی خالہ نصرت اس کے پاس بیٹھ گئی. روتے نہیں ہیں پتر، اللہ کو یہی منظور تھا. تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو اس ننھی جان کا کیا ہوگا جو آنے والی ہے، زرش نے سسکتے ہوئے کہا. خالہ، دانیال نے بہت سے خواب دیکھے تھے. وہ کہتا تھا کہ جب ہمارا بچہ ہوگا تو اسے اسکول خود چھوڑنے جائے گا. وہ مجھ سے 13 سال بڑا تھا مگر میرا خیال ایک بچے کی طرح رکھتا تھا. اب میں اتنی بڑی ذمہ داری چھوٹی سی عمر میں کیسے اٹھاؤں گی؟ نصرت نے اس کے ماتھے پر پیار دیا. تم اکیلی نہیں ہو زرش، ابا جان تمہارے لیے پوری دنیا سے لٹ گئے ہیں. تمہارے بابا بھی مان جائیں گے، بس تھوڑا وقت دو انہیں. خالہ نصرت کی تسلی دینے پر زرش نے آنکھیں موند لی. رات کا پچھلا پہر تھا. حویلی میں ہر طرف خاموشی تھی مگر نانا جان کے کمرے کا چراغ ابھی روشن تھا. وہ جائے نماز پر بیٹھے اپنی نوازی کے حق میں دعا کر رہے تھے. دوسری طرف زرش اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی. 19 سال کی عمر میں اس نے زندگی کے وہ رنگ دیکھ لیے تھے جو لوگ 50 سال میں نہیں دیکھ پاتے. ماں کی محرومی، باپ کی سختی، پھر ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی جو پہلے ایک بوجھ لگی مگر پھر وہی شخص اس کی کائنات بن گیا، اور اب بیوگی اور ماں بننے کا دوہرا بوجھ آن پڑا. اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بڑبڑائی. تمہارے بابا چلے گئے میرے بیٹے، مگر تمہارے نانا جان ہیں نا، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. حویلی کے ملازمین اور گھر والے سبھی زرش کے لیے فکر مند تھے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ آخری مہینہ خیریت سے گزر جائے اور حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کی دستک ہو. مگر سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا مراد کبھی اپنی بیٹی کو معاف کرے گا؟ اور کیا زرش اس کم عمری میں بیوگی کا یہ طویل سفر طے کر پائے گی؟ نانا جان کمرے میں داخل ہوئے. زرش کو جاگتا دیکھ کر پاس آئے. بیٹا سوئی نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آتی نانا جان، زرش نے نم آنکھوں سے کہا. بیٹے زندگی کبھی رکتی نہیں ہے، جو چلا گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جو آنے والا ہے اس کے لیے تمہیں مضبوط بننا ہوگا. تم صرف ایک بیوہ نہیں ہو، تم ایک ماں بننے والی ہو، اور ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی. زرش نے نانا جان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. اسے احساس ہوا کہ شاید اس حویلی میں اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. زرش کی عدت کے آخری ایام تھے جب حویلی میں ایک ننھے فرشتے کے رونے کی آواز گونجی. زرش نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جس کی صورت دانیال سے حیرت انگیز طور پر ملتی تھی. آغا جان نے بچے کو گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی اور فکر کے ملے جلے جذبات تھے. اس کا نام اذلان رکھیں گے، آغا جان نے اعلان کیا. زرش جو بیڈ پر نڈھال لیٹی تھی دھیمی آواز میں بولی، نانا جان اذلان کے آنے سے میری زندگی کو مقصد تو مل گیا ہے، مگر بابا کیا وہ اسے دیکھنے بھی نہیں آئیں گے؟ زرش نے ایک آس اور امید سے کہا. آغا جان نے گہری سانس لی. مراد کی انا اس کے وجود سے زیادہ سخت ہے زرش، مگر تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے اور اس بچے کے مستقبل کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے. آغا جان کا منصوبہ واضح تھا. وہ اپنی نواسی کو صرف سہارے کے نام پر کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. ان کی نظر اپنے پوتے زرخام پر تھی جو ان کا مان بھی تھا اور فخر بھی. دبئی کے ایک مشہور اسپتال کے کوریڈور میں قدموں کی چاپ گونج رہی تھی. سفید کوٹ پہنی 6 فٹ قد گندمی رنگت اور بے حد سنجیدہ تاثرات لیے ڈاکٹر زرخام شاہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ وہاں کا سب سے کم عمر اور کامیاب ترین نیورو سرجن بن چکا تھا. اس کے کیبن کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سمارا اندر داخل ہوئی. سمارا نہ صرف اس کی جونیئر تھی بلکہ گزشتہ 3 سالوں سے زرخام کے سرد رویے کے باوجود اس کی گرویدہ تھی. ڈاکٹر زرخام، آپ نے آج کا لنچ بھی مس کر دیا، سمارا نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. زرخام نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا. کام کے دوران مجھے بھوک نہیں لگتی ڈاکٹر سمارا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے کیبن میں آنے سے پہلے نوک کیا کریں. سمارا کا چہرہ تھوڑا سا اترا مگر اس نے ہمت نہ ہاری. میں صرف یہ بتانے آئی تھی کہ آج شام میں کانفرنس ہے، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ مصروف ہوں. زرخام کا مختصر اور ٹکا سا جواب سمارا کے دل پر تیر کی طرح لگا.
اسی لمحے ڈاکٹر عباس بھی وہاں پہنچ گیا، جو خاموشی سے دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عباس سمارا کو پسند کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سمارا کی نظریں صرف زرغام کی ستائش ڈھونڈتی ہیں۔ اس نے ایک سرداب بھری اور اندر آ گیا۔ زرغام، آغا جان کا فون آیا تھا تمہارے پرسنل نمبر پر، وہ کہہ رہے تھے تم کال پک نہیں کر رہے۔ عباس نے سنجیدگی سے کہا۔ زرغام کے قلم کی جنبش رکی، اس نے فون اٹھا کر دیکھا 3 مسڈ کالز تھیں۔ میں ابھی کسی فیملی ڈرامے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آغا جان وہی پرانی باتیں کریں گے کہ واپس آ جاؤ، زمینداری سنبھالو۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں یہاں ایک نام بنا چکا ہوں۔ عباس نے سمارا کی طرف دیکھا جو زرغام کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ عباس نے تلخی سے مسکرا کر کہا، شاید کوئی ضروری کام ہو زرغام؟ گھر والے ہمیشہ بیجا نہیں بلاتے۔ زرغام نے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ میں دیکھ لوں گا، ابھی مجھے ایک سرجری کے لیے جانا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ 1.5 ماہ گزر گیا۔ زرغام اپنی کامیابیوں کے نشے میں اور سمارا اس کے پیچھے بھاگنے میں مصروف تھی۔ اس دوران آغا جان کی کئی کالز آئیں، مگر زرغام نے ہر بار یہ سوچ کر ٹال دیا کہ اسے صرف واپسی پر مجبور کرنے کے لیے جذباتی بلیک میل کر رہی ہیں۔ حویلی میں آغا جان کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ زرشا بدعت پوری کر چکی تھی، مگر وہ ایک سہمے ہوئے ہرن کی طرح حویلی کے کونے میں پڑی رہتی۔ آغا جان، اگر زرغام بھائی نہیں آنا چاہتے تو آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ زرش نے ایک دن آغا جان کے پاؤں دباتے پوچھا۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ آئے گا زرش، اسے آنا ہوگا۔ اس حویلی کا وارث وہی ہے اور تمہارا محافظ بھی اسے بننا ہے، آغا جان نے آہستہ آواز میں کہا۔ سمارا اور عباس کیفیٹیریم میں بیٹھے تھے۔ سمارا کی نظریں اب بھی دور کھڑے زرغام پر تھیں، جو ایک فورن ڈیلیگیشن سے بات کر رہا تھا۔ وہ کبھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا سمارا، عباس نے آخر کار کہہ دیا۔ سمارا نے چون کر اسے دیکھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو عباس؟ وہ بس تھوڑا روڈ ہے، دل کا برا نہیں ہے۔ وہ روڈ نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ اس کے پاس کام کے علاوہ کسی جذبے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تم اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ عباس کی آواز میں اپنا دکھ بھی شامل تھا۔ سمارا خاموش ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ عباس سچ کہہ رہا ہے، مگر محبت کب لاجک مانتی ہے، وہ کب سود و زیان کا حساب دیکھتی ہے۔ ایک رات جب زرغام ایک تھکا دینے والی سرجری کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہا تھا، اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ یہ رحیم بخش کی کال تھی۔ ہیلو، رحیم بخش، اس وقت کیوں فون کیا؟ زرغام کی آواز میں غصہ تھا۔ دوسری طرف سے رحیم بخش کی ہچکیاں سنائی تھیں۔ چھوٹے صاحب، غضب ہو گیا۔ آغا جان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی ان کا آخری وقت ہو۔ زرغام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس انسان کو ہمیشہ مضبوط چٹان سمجھتا تھا، وہ آج زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زرغام کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ خدا را واپس آ جائیں چھوٹے صاحب، وہ آپ کے بغیر بہت اداس ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زرغام نے فون بند کیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی خود غرضی کا احساس ہوا۔ وہ یہاں کیریئر بناتا رہا اور وہاں اس کا بوڑھا دادا موت سے لڑ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اسپتال پہنچا تو سمارا اس کے پاس آئی۔ زرغام، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ زرغام نے اسے دیکھے بغیر اپنا بیگ سنبھالا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سمارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کب تک واپس آؤ گے؟ زرغام نے گہری نظر سمارا پر ڈالی، جس میں پہلی بار بے بسی تھی۔ پتہ نہیں سمارا، شاید اب واپسی نہ ہو۔ عباس دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے سمارا کے لیے دکھ ہوا، مگر اسے پتا تھا کہ اب زرغام کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ زرغام جب ایئرپورٹ پر اترا تو پاکستان کی مٹی کی خوشبو نے اسے ایک عجیب سے بوجھ تلے دبا دیا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا جہاں ہر طرف اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ آغا جان بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ ان کے سرہانے ایک دبلی پتلی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ زرغام کے قدم رک گئے۔ وہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، مگر ایک وقار بھی تھا۔ وہ زرش تھی۔ آغا جان نے جیسے زرغام کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ آ گئی تم؟ آغا جان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ زرغام ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آغا جان، میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی کالز اگنور کی۔ آغا جان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر زرش کے ہاتھ کے قریب کیا۔ اگر معافی چاہتے ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ زرغام،
مرنے سے پہلے میں اس بچی کو ایک چھت اور ایک نام دینا چاہتا ہوں۔ زرگام نے چونک کر زرش کی طرف دیکھا، جس نے فوراً اپنی نظریں چکا لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ واپسی کی یہ کال اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن کر سامنے آئے گی۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی موت کی داستانیں سناتے تھے، آج ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ کا شکار تھے۔ آغا جان کے کمرے میں ہونے والی اس گفتگو نے جیسے پورے گھر کی فضا میں ایک غصہ بھر دیا تھا، جس کے پھٹنے کا انتظار سب کو تھا۔ ناممکن، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ زرگام کی دھاڑ نے کمرے میں موجود ہر شخص کو لرزا دیا۔ وہ جو بھی کچھ دیر پہلے جذبات کی روح میں بہک کر آغا جان کے قدموں میں بیٹھا تھا، اب ایک زخمی شیر کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابری ہوئی رگیں اس کے شدید غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ زرگام، میری بات سنو بیٹا، آغا جان نے نحیف آواز میں کہنے کی کوشش کی۔ کیا سنوں آغا جان؟ زرگام ان کے بیڈ کے قریب آ کر رکا۔ آپ نے مجھے یہاں اس لیے بلایا تھا کہ میں اپنی برسوں کی محنت، اپنا کیریئر اور اپنی زندگی کی ایک ایسی لڑکی کے نام کر دوں جسے میں جانتا تک نہیں، صرف اس لیے کہ وہ بیوہ ہے، صرف اس لیے کہ اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی فالتو نہیں ہوں۔ کمرے کے کونے میں کھڑی زرش نے، جس نے اذلان کو سینے سے بھینچ رکھا تھا، جو چڑی لی۔ اس کے آنسو بے آواز گر کر اس کے سفید دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر پانے کی خواہش کرتا، مگر زرگام نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے لیے وہ صرف ایک مسئلہ تھی جسے اس کے گلے پڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ زرگام غصے میں کمرے سے باہر نکلا تو دالان میں پورا خاندان جمع تھا۔ اس کی والدہ بیگم زبیدہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زرگام نے جھٹک دیا۔ امی، آپ بھی سب میں شامل ہیں۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں التجا تھی۔ زرگام، وہ بچی بہت دکھی ہے، اس کا باپ اسے اپنانے کو تیار نہیں۔ اس کا شوہر مر چکا ہے، اگر تم اسے سہارا دے دو گے تو تمہاری زندگی میں کیا کمی آ جائے گی؟ وہ چاند جیسی پیاری لڑکی ہے، تم دیکھو تو صحیح اسے۔ نہیں دیکھنا مجھے، زرگام نے چلا کر کہا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی اس کے دکھوں سے۔ میں ایک سرجن ہوں، میں نے اپنی زندگی ڈگریوں اور اسپتالوں کو دی ہے۔ میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کر کے یہاں بہن سے نہیں چرانے والا۔ زرگام کے چچا چودھری سہولت نے مداخلت کی۔ بیٹا، بات گاؤں یا شہر کی نہیں، خاندان کی ساکھ کی ہے۔ زرش ہماری نواسی ہے، اگر ہم نے اسے ٹھکانہ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ تم ہی اس کے لیے بہترین انتخاب ہو، تو آپ سب کا ووٹ اس کے حق میں ہے۔ زرگام نے طنزی ہنسی ہنستے ہوئے سب کے چہروں پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سب بھی اسے شادی کر لیں، میں اس تماشے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ زرگام نے اسی وقت اپنا سامان اٹھایا اور حویلی کے پچھلے حصے میں موجود اپنے پرانے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک آغا جان اپنا یہ ظالمانہ فیصلہ واپس نہیں لیتے، وہ کسی سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کچھ کھائے پیے گا۔ حویلی کا ماحول اب ایسا نہ تھا جیسے کسی نے جیتے جی جنازہ نکال دیا ہو۔ کچن میں ہانڈی چڑھی تھی، مگر کوئی کھانے والا نہیں تھا۔ ملازمین دبے پاؤں چل رہے تھے کہ کہیں ڈاکٹر صاحب کا غصہ ان پر نہ نکل جائے۔ نصرت خالہ زرش کے پاس آئیں، جو اپنے کمرے میں اذلان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو زرش، مردوں کا غصہ ایسا ہی ہوتا ہے، مان جائے گا وہ۔ زرش نے سر اٹھایا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خالہ، کیا میں اتنی بری ہوں کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا نکاح ان سے کر دیں۔ میں تو اپنے بچے کے ساتھ کسی کونے میں بھی پڑی رہوں گی۔ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے جو مجھے بوجھ سمجھے۔ نصرت خالہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زرش کی معصومیت اور اس کا حسن نسبت اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا۔ وہ حویلی کی وہ شہزادی تھی جسے سب پالکوں پر بٹھانا چاہتے تھے، مگر وہ شخص جس کے لیے اسے سجایا جا رہا تھا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں زبیدہ بیگم نے زرگام کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہ ملا تو خود ہی اندر داخل ہو گئی۔ زرگام اندھیرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ زرگام، کچھ کھا لو بیٹا، 2 دن ہو گئے۔ امی، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے بات مت کریں۔ اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تیرے نانا کی طبیعت بگڑ رہی ہے، کیا تو ان کی موت کا انتظار کر رہا ہے؟ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی، وہ زرش، وہ اتنی نیک بخت ہے کہ تیرے حصے کی بلائیں بھی اپنے سر لے لے گی۔ ایک بار اسے دیکھ تو لے، تیرا غصہ پگھل جائے گا۔ زرگام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی، آپ کو لگتا ہے کہ خوبصورت چہرہ میری سوچ بدل دے گا؟
میں دبئی میں سمارا جیسی لڑکیوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جو مجھ پر مرتی تھیں۔ مجھے خوبصورتی سے متاثر کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے میرا کیریئر عزیز ہے، مجھے وہ آزادی عزیز ہے جو میں نے خود کمائی ہے۔ میں کسی یتیم بچے کا باپ نہیں بننا چاہتا جس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ بچہ تیرا خون ہے زرغام، وہ تیرے پھپھو ذات کا بیٹا ہے۔ خون کا رشتہ دل سے ہوتا ہے امی، زبردستی کے نکاح نامے سے نہیں۔ آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، میرا فیصلہ آخری ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا پیش خیمہ تھی۔ اگلے دن آغا جان نے رحیم بخش کے ذریعے زرغام کو بلوا بھیجا۔ زرغام نہ چاہتے بھی وہاں پہنچا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آغا جان کو کچھ ہو نہ جائے۔ آغا جان کا چہرہ سرد تھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چودراہٹ کی چمک تھی۔ تم نہیں مانو گے؟ انہوں نے دھیمی مگر پرکشش آواز میں پوچھا۔ نہیں آغا جان، میں سب کچھ چھوڑ کر واپس دبئی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ آغا جان نے نظریں پھیری۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم اس چوکھٹ سے باہر نکلے تو میری جائیداد، یہ حویلی اور میرا نام تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں سب کچھ زرش اور اس کے بیٹے کے نام کر دوں گا۔ اور ہاں، مراد کو بلا لو، اسے کہو کہ اپنی بیٹی لے جائیں اور جہاں چاہے اسے دفن کر دیں۔ میں اب تھک گیا ہوں۔ زرغام کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رک گیا۔ آغا جان نے اس کی سب سے کمزور رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ جائیداد کا بھوکا نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ چلا گیا تو زرش کے باپ کی سختی اس معصوم لڑکی کو جیتے جی مار دے گی۔ وہ وہیں رک گیا، مٹھیاں بھینچی اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ حویلی کا تناؤ اب اپنے عروج پر تھا، جہاں ایک طرف انا تھی اور دوسری طرف مجبوریاں۔ آغا جان کے آخری الفاظ نے زرغام کے قدم زمین میں کاٹ دیے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ ہینڈل پر جما ہوا تھا اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے مراد کی وہ کرہ صورت یاد آئی جو اس نے بچپن میں چند بار دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مراد ایک بے رحم انسان ہے جس کی انا اس کی بیٹی کی زندگی سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر وہ آج حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو زرش، وہ کمسن بیوہ، اپنے ظالم باپ کی رحم و کرم پر ہوگی جو اسے جیتے جی مار دے گا۔ زرغام نے گہرا سانس لیا، مٹھیاں ڈھیلی کیں اور پلٹ کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی بلکہ ایک سخت بے حسی تھی۔ ٹھیک ہے آغا جان، زرغام کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اگر آپ کی ضد اسی بات پر آ کر رک گئی ہے تو مجھے قبول ہے۔ میں اس لڑکی کو نام دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھیے گا یہ صرف ایک سمجھوتا ہے، دل کا رشتہ نہیں۔ آغا جان نے سکون کی سانس لی۔ انہیں یقین تھا کہ نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں ایک دم سے جیسے جان آ گئی، مگر زرغام کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ اسی شام حویلی کے بڑے حال میں سادگی سے نکاح کی تقریب کا اتمام کیا گیا۔ کوئی گہما گہمی نہیں، کوئی ڈھول تماشا نہیں۔ زرش کو ایک سادہ سے سرخ جوڑے میں ملبوس کر کے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمبا اور گہرا گھونگھٹ تھا جو اس کے بہتے آنسوؤں کو چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف زرغام ایک سیاہ شیروانی میں ملبوس، چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور ماتھے پر شکنی لیے بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور پہلے زرش سے اجازت لی۔ زرش کی اچھیوں کے درمیان بامشکل نکلی ہوئی قبول ہے کی آواز نے ماحول کو مزید بوچھل کر دیا۔ جب قاضی صاحب نے زرغام سے پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے گھونگھٹ میں سمٹی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر سپاٹ لہجے میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح تو ہو گیا، مگر زرغام کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ خوش ہو جائیں آقا جان، اسے دل ہی دل میں سوچا۔ آپ کو نکاح نامے پر میرے دستخط چاہیے تھے نا، مل گئے۔ آپ کی نواسی کو سہارا چاہیے تھا، وہ بھی مل گیا۔ مگر میں ایک ایسی لڑکی کو جسے کسی نے چھوڑا ہو، ایک استعمال شدہ لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی جگہ نہیں دوں گا۔ میرا کیا ہے، میں چند دنوں بعد یہاں سے نکل جاؤں گا، دبئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس چڑیل سے میں جان چھڑا کر ہی رہوں گا۔ یہ نکاح تو بس ایک دکھاوا ہے، نبھانا تھوڑی ہے۔ اس کے اندر کا غرور اور تکبر اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ زرغام بھاری قدموں کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جو اس کا اور زرش کا مشترکہ کمرہ کہلانے والا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اندر جاتی وہ اس لڑکی پر واضح کر دے گا کہ اس نکاح کی کیا حیثیت ہے۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زرش بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنے ننھے بیٹے اسلان کو دودھ پلا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر یوں چونکی جیسے اسے کسی کے آنے کی توقع نہ ہو۔ اس نے گھبراہٹ میں فوراً بچے کو اپنے سینے سے الگ کیا اور تیزی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔
اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور وہ مارے خوف کے کانپ رہی تھی۔ زرش بہت ڈرپوک تھی اور بخوبی جانتی تھی کہ زرگام نے اس نکاح سے کس شدت سے انکار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آغا جان نے زبردستی اسے اس رشتے میں باندھا ہے۔ اسے لگا کہ شاید اب وہ غصے میں اس پر ہاتھ اٹھائے گا یا اسے برا بھلا کہے گا۔ اس نے اذلان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور نظریں جھکا لی۔ زرگام جو اندر آتے ہی کچھ تلخ جملے کہنے کے لیے تیار تھا، دروازے کے پاس ہی ساکت رہ گیا۔ اس نے پہلی بار زرش کا چہرہ بنا گھونگھٹ کے دیکھا تھا۔ وہ 19 سال کی کمسن لڑکی، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا حسن اتنا شفاف، اتنا خالص اور اتنا دلکش تھا کہ زرگام کے ذہن میں ابھرنے والے سارے تلخ الفاظ وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کی دودھیا رنگت، ڈر سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی غلافی آنکھیں جن میں آنسوؤں کی نمی تھی، اور کامتی ہوئے گلابی ہونٹ، وہ اتنی نازک اور معصوم لگ رہی تھی جیسے خوبصورتی اس پر آ کر ختم ہو گئی ہو۔ زرگام کو لگا کہ اگر اس نے اسے ذرا سا بھی سختی سے چھوا تو وہ میلی ہو جائے گی، ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ وہ لڑکی جسے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی تصور کر رہا تھا، اب شرعی اور قانونی طور پر اس کی ملکیت تھی۔ زرگام کی نظریں ذرے سے ہٹ کر اس کی سینے سے لگی اس ننھے سے وجود پر گئیں۔ اذلان جسے اچانک دودھ پینے سے روکا گیا تھا، معصومیت سے آنکھیں جھپک رہا تھا اور اس کے چھوٹے سے گلابی ہونٹوں پر دودھ کے 2 قطرے ابھی تک موجود تھے۔ یہ منظر اتنا پاکیزہ اور دل کو چھو لینے والا تھا کہ زرگام کا ذہن جس میں شیطان گھسا ہوا تھا ایک دم سن ہونے لگا۔ کمرے میں گہری دم ساتھ لینے والی خاموشی تھی۔ ذرے سے یہ خاموشی اور زرگام کی نظریں سہی نہیں جا رہی تھیں۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے لگا اگر وہ کچھ نہ بولی تو خوف سے مر جائے گی۔ اس نے ہمت اکٹھی کی اور بچے کو مزید اپنے سینے سے لگاتی جھکی نظروں کے ساتھ بولی، آپ؟ اس کی آواز شدت خوف سے لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں۔ زرگام ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بس کچھ دن دے دیں۔ زرش نے سسکی کو بمشکل روکا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آغا جان نے آپ کو مجبور کیا ہے۔ میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں بنوں گی۔ اس کے الفاظ میں اتنی بے بسی، اتنی درد مندی اور شکست تھی کہ کسی بھی پتھر دل انسان کو پگلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دبئی کا مغرور، روڈ اور سخت گیر سرجن، جس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اچانک خود کو ہارتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ زرگام نے بغیر کوئی لفظ کہے اپنے ہاتھ بڑھائے اور اپنی سیاہ شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ اسے شیروانی اتار کر پاس رکھی، کرسی پر ڈالی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ زرش کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اذلان کو مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے کوئی اس سے اس کا آخری سہارا چھیننے لگا ہو۔ زرگام بالکل اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے اور زرش کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ زرش خوف سے سمٹ کر اور چھوٹی ہو گئی، مگر پھر جو ہوا اس کے زرش کو بالکل توقع نہیں تھی۔ زرگام نے اپنے بڑے مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور زرش کو بازوؤں سے نرمی سے چھوا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ زرش ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ زرگام نے بغیر کوئی زبردستی کے انتہائی نرمی و احتیاط سے اذلان کو زرش کی گود سے اپنی طرف لیا۔ زرش مزاحمت نہ کر سکی، بس حیرت اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ زرگام نے اس ننھے وجود کو اپنی گود میں بٹھا۔ اذلان نے بھی حیرانی سے اس نئے شخص کو دیکھا جس کی گود بڑی آرام دہ تھی۔ زرگام نے اس کے ہونٹوں پر لگے دودھ کے قطروں کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ مسکراہٹ کسی تکبر یا طنز کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے انسان کی تھی جسے زندگی کا کوئی انمول خزانہ مل گیا ہو۔ زرش جو سر جھکائے بیٹھی تھی، زرگام کو مسکراتا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ شخص جس کے چہرے پر نکاح کے وقت موج جیسی صدماری تھی، اب اس کے بچے کو گود میں لیے اتنی شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ اسی ایک لمحے میں جیسے آسمانوں پر کچھ فیصلے بدل گئے ہوں۔ زرگام کے دل میں جو شیطان کچھ دیر پہلے تک نفرت اور فرار کے جال بن رہا تھا، وہ یکدم غائب ہو گیا۔ اللہ نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ایک ہی پل میں اس سختگیر سرجن کے دل کو ایک 19 سالہ کمسن بیوہ اور اس کے یتیم بچے کی محبت اور رحم سے بھر دیا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ لڑکی اور یہ بچہ اب اس کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ کمرے کی خاموشی اب خوف کی نہیں، بلکہ ایک نئے اور پرسکون رشتے کے آغاز کی نوید دے رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ زرگام کی گود میں ننھا اذلان یوں پرسکون ہو گیا تھا جیسے اسے وہیں کا سکون درکار ہو۔
زرغام کی نظریں بچے کے معصوم چہرے سے ہٹ کر کمرے کے کونے کی طرف گئیں۔ وہاں آغا جان نے شاید پہلے سے ایک انتہائی خوبصورت اور آرام دہ بیبی کاٹ رکھوا دیا تھا۔ زرغام کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، نہایت احتیاط سے جیسے کوئی قیمتی ہیرا تھاما ہو۔ اس نے اذلان کو اس کاٹ میں لٹا دیا۔ بچے نے نیند میں ایک چھوٹی سی انگڑائی دی اور پھر گہری نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ زرغام نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر سیدھا ہو کر پلٹا۔ زرش ابھی بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنا ہی سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرغام کے چہرے کی مسکراہٹ جو اذلان کے لیے تھی اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک مردانہ گہری اور پرسوچ نگاہیں لے لی تھی۔ زرش! زرغام کی بھاری اور مردانہ آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ زرش نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زرغام کا لہجہ بظاہر پرسکون تھا، مگر اس میں ایک ایسا توہم تھا جسے ٹالنا زرش کے بس میں نہیں تھا۔ اس جملے نے زرش کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے ہاتھ پیر مارے خوف کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بامشکل کھڑی ہوئی اور 2 قدم آگے بڑھائے۔ زرغام بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی گہری سے آنکھیں زرش کا تاثر کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ دراصل اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ اس کے اندر کا مرد، اس کی انا، یہ جاننا چاہتی تھی کہ لڑکی جو اب اس کی بیوی ہے، اس کا ماضی کتنا گہرا ہے۔ زرش لرزتے وجود کے ساتھ اس کے قریب پہنچی تو زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ زرش اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے یہ سب پہلی بار ہو رہا ہو۔ زرغام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ کر پوچھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ سوال کیوں کر رہا ہے، مگر ایک عجیب سی جلن اس کے سینے میں پیدا ہو رہی تھی۔ کتنا عرصہ رہی ہو شوہر کے پاس؟ زرش کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پرانی یادوں اور موجودہ خوف نے اس کی آواز کو جیسے دبا دیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کانپتے ہونٹوں سے بمشکل ادا کیا۔ نو ماہ شاید۔ زرغام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کا قد کاٹ زرش کے نازک وجود پر ایک سایہ کیے ہوئے تھا۔ اور کتنی بار قریب گئی؟ زرغام کی آواز قدرے سرد اور چبھتی ہوئی تھی۔ زرش کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ اس سوال نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے زرغام کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹتی لرزتی آواز میں بولی۔ زرغام کچھ سیکنڈز کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا دماغ اس جواب کے تجزیہ کر رہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور زرش کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو زرش کی پتلی اور لرزتی ہوئی کمر کے گرد حائل کیے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ چلو مان لیا، زرغام نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں ابھی تک ایک طنز تھا۔ ویسے یقین نہیں آتا کہ اتنی خوبصورت بیوی کو کوئی پاگل شوہر ہی یوں اکیلا چھوڑے رکھے۔ یہ الفاظ زرش کے دل پر نشتر بن کر لگے۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر امڑ آیا۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکی۔ وہ آرمی میں تھے، شہید ہو گئے۔ زرش کے آنسو اس کی گالوں پر پھسل پڑے اور اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ زرغام کے بازو جو زرش کی کمر کے گرد کسے ہوئے تھے یکدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ شہید؟ یہ لفظ اس کے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اسے اچانک اپنے سخت رویے، اپنی گھٹیا سوچ اور اپنے تلخ الفاظ کا شدید احساس ہوا۔ وہ ایک ایسی لڑکی پر طنز کر رہا تھا جس کا شوہر ملک کی خاطر جان دے چکا تھا۔ وہ ایک شہید کی بیوہ تھی۔ زرغام کے اندر کا غرور، اس کی انا، سب خاک میں مل گئی۔ اسے خود سے، اپنی سوچ سے کراہت آنے لگی جو کچھ دیر پہلے اس کے دماغ میں شیطان بن کر ناچ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ زرش کو اور قریب کیا اور اسے اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ سوری زرش، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ زرغام کی آواز میں ایک حقیقی اور گہری پشیمانی تھی۔ اس نے فوراً معافی مانگ لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو کوئی سزا دے۔ وہ کیسے اتنا اندھا ہو سکتا تھا؟ زرش اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ زرغام کے نرم لہجے اور اس معافی نے اس کے اندر کا سارا ڈر ختم تو نہیں کیا تھا، مگر اس کی سسکیوں میں اضافہ ضرور کر دیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو۔ زرش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آنکھیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ بس
کچھ دنوں بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ کو زبردستی میری ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ زرغام نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں اب صد مہری نہیں تھی بلکہ گہری پرسکون شفقت تھی۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ زرغام نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بھرپور وارفتگی سے بولا، تم اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک حسین تحفہ ہو۔ میں ہی پاگل تھا، میں اندھا ہو گیا تھا اپنی انا میں کہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اللہ نے مجھے کس عظیم کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک شہید کی بیوہ کا سرپرست بنا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے، اور میں اپنے کیے گئے عمل، اپنی سوچ اور اپنے الفاظ پر بے حد شرمندہ ہوں۔ زرغام نے زرش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، ان کی نزاکت کو محسوس کیا اور جھک کر ان پر باری باری اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کا عمل اتنا عقیدت مندانہ اور محبت بھرا تھا کہ زرش کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہو گئیں، مگر اس بار یہ خوف نہیں بلکہ ایک انوکھی سی طمانینت تھی۔ زرش نے گہرے اور پرسکون سانس بھرا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی زیادہ لمبی آزمائش نہیں رکھی تھی۔ باپ کی ناراضگی، بیوگی کا دکھ اور پھر اس سدگیر شخص سے نکاح۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، مگر اللہ نے اس کے حق میں بہترین فیصلہ کیا تھا۔ کمرے کا ماحول اب یکسر بدل چکا تھا۔ وہ تناؤ، وہ ڈر جو کچھ دیر پہلے تک فضا میں موجود تھا، محبت اور بھروسے کی گرم جوشی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ زرغام نے زرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، پھر خود بھی اس کے بالکل قریب اس کی ٹانگوں سے اپنی ٹانگیں جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، زرغام نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ زرش نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا، مگر اس کی چوری چوری اٹھتی نگاہیں بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نہیں کھلی تھی۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں زرش۔ زرغام مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اتنی جچ رہی تھی کہ زرش ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ گندمی رنگت، گہری آنکھیں اور مسکراتے ہوئے ہونٹ، وہ واقعی بہت پرکشش مرد تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آج سے پہلے میرے بارے میں تمہاری جو بھی رائے تھی وہ بہت بھیانک تھی، میں روٹ تھا۔ میں نے حویلی میں تماشا کھڑا کیا، مگر یقین کرو جب میں نے اس دروازے سے اندر قدم رکھا اور تمہیں پہلی بار دیکھا، زرغام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زرش کے گال کو چھوا۔ اس کے لمس میں آگ تھی، مگر جلا دینے والی نہیں بلکہ سکون دینے والی۔ میری ساری انا، میرا سارا غرور وہیں دروازے پر ہی دم توڑ گیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ مجھے خود پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو۔ زرش کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، اس نے نظریں مزید جھکا لی، اس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے کناروں سے الجھ رہی تھیں۔ کیا میں واقعی آپ پر بوجھ نہیں ہوں؟ زرش نے معصومیت سے پوچھا۔ زرغام نے کلفہ سا کہکا لگایا اور اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ زرش کا سر اب زرغام کے چوڑے سینے کے بالکل قریب تھا۔ اسے زرش کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اگر تم بوجھ ہوتی تو میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے کا فیصلہ نہ کرتا۔ زرغام نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ سنو زرش، دانیال شہید ہو گئے، انہوں نے ملک کے لیے جان دی، وہ ایک عظیم انسان تھے، ان کی جگہ تو شاید میں کبھی نہ لے سکوں، اور نہ ہی میں تم سے کہوں گا کہ تم انہیں بھول جاؤ، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو آیا تو وہ خوشی کا ہوگا۔ تمہارا ماضی تمہارا فخر ہے، مگر تمہارا حال اور تمہارا مستقبل اب صرف اور صرف مجھ سے جڑا ہے۔ یہ ڈائلاگ اتنی شدت اور محبت سے ادا کیا گیا تھا کہ زرش کا دل ایک عجیب سی مٹھاس سے بھر گیا۔ وہ شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، وہ اتنی محبت بھری اور سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا۔ اور اذلان، زرغام نے کاٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، آج سے وہ صرف زرغام شاہ کا بیٹا کہلائے گا۔ میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو ایک باپ دے سکتا ہے۔ زرش نے بے اختیار اپنا سر اٹھا کر زرغام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مجھے دیکھتے ہی کیا کروں گا، کچا چبا جاؤں گا۔ زرغام نے شرارت سے مسکرایا، اس کے چہرے کو اپنے قریب لایا، ان کی سانسیں اب آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ زرغام کے پرفیوم کی مردانہ اور مسرور کن خوشبو زرش کے آوازوں پر چھا رہی تھی۔ تم نے واقعی مجھے کوئی ظالم قسم کا انسان سمجھ لیا تھا، ویسے میں سرجن ہوں، دل چیرنا جانتا ہوں، مگر تمہارے اس معصوم دل کو تو میں نے صرف محبت سے دھڑکانا ہے۔
زرغام کی آواز اب سرگوشی سے بھی کم ہو گئی تھی۔ اس کی انگلیاں زرش کی گردن اور کانوں کی لو کو چھو رہی تھیں، جسے زرش کے بدن میں ایک سنسنی سے دوڑ رہی تھی۔ زرش نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ادا زرغام کو دیوانہ کر رہی تھی۔ زرغام نے اس کے ماتھے پر، اس کی بند آنکھوں پر اور پھر اس کے رخساروں پر اپنے نرم اور گرم ہونٹوں کی مہر سب کی۔ زرش نے بے اختیار اپنا ہاتھ زرغام کے سینے پر رکھ دیے، جیسے اسے روکنا چاہتی ہو، مگر ان دو ہاتھوں میں کوئی زور نہیں تھا۔ کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ماضی کے؟ زرغام نے اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ زرش کے منہ سے صرف ایک سرگوشی نکلی۔ تو پھر یہ ڈر اور یہ فاصلہ کیسا؟ میری جان۔ زرغام نے مسکراتے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ زرش نے حیرت اور شرم سے اپنا چہرہ زرغام کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ رات جو کچھ دیر پہلے تک دونوں کے لیے سزا بننے والی تھی، اب ایک خوبصورت، حلال اور پاکیزہ محبت کی شروعات بن چکی تھی۔ باہر چاند حویلی کی کھڑکیوں سے اس خوبصورت جوڑے کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک مقدر کی ماری لڑکی کو اس کا حقیقی محافظ مل گیا تھا اور ایک بے حس ڈاکٹر کو اس کی روح کا سکون۔ حویلی کا وسیع و عریض لان آج روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ پھولوں کی بینی بینی خوشبو ہواؤں میں رچی بسی تھی اور فضا میں شہنائیوں کے مدھر سر گونج رہے تھے۔ آج زرغام اور زرش کا ولیمہ تھا، ایک ایسی تقریب جس کی توقع کسی کو نہ تھی، مگر جس کے انعقاد پر حویلی کا ہر فرد خوشی سے نہال تھا۔ زرغام شاہ جو ہمیشہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے رکھتا تھا، آج سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکان سجائے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے زرش کو صرف اپنایا ہی نہیں، بلکہ اسے اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا ہے۔ یار زرغام، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کے کزن حارث نے پاس آ کر شرارت سے کونی ماری۔ تم تو کہہ رہے تھے تم کسی صورت شادی کو حق میں نہیں ہو، اور اب دیکھو تم تو دولہا بنے ایسے چمک رہے ہو جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ زرغام نے گہرا سانس لیا اور دور اسٹیج پر بیٹھی زرش کی طرف دیکھا، جو پیچ رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں ایک نیا یقین تھا۔ حارث، کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں اور کچھ فیصلے اللہ کرتا ہے، زرغام نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں تو پاگل تھا جو ایک ہیرا ٹھکرا رہا تھا۔ دوسری طرف آغا جان سفید براق لباس اور ہاتھ میں تسبیح لیے ایک صوفے پر بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے زیر لب دہرایا، میری بچی کو اس کا حق مل گیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے۔ اسٹیج پر کزنس کی ٹولی نے زرش کو گھیرا ہوا تھا۔ ارے زرش بھابھی، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، سنگ دل ڈاکٹر کا دل کیسے پگھلا ہے؟ زرغام کی چھوٹی کزن مایا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ زرش نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میں نے کچھ نہیں کیا مایا، یہ تو بس کیا؟ زرغام پیچھے سے نمودار ہوا اور سب کے سامنے بڑے مان سے زرش کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس یہ کہ آپ کی بھابھی اتنی معصوم ہے کہ میرا سارا غصہ ان کی ایک نظر دیکھ کر ہی ہوا ہو گیا۔ اب آپ لوگ انہیں تنگ کرنا بند کریں، ورنہ ڈاکٹر صاحب کا انجیکشن تیار ہے۔ سب کزنس نے ایک ساتھ کہہ کر لگایا۔ حویلی کی فضاؤں میں مدتوں بعد ایسی بے ساختہ خوشی دیکھی گئی تھی۔ زرش نے سر اٹھا کر زرغام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں موجود ستائش نے زرش کے دل کو ایک انجانی سی خوشی بھی دی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند دن پہلے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ولیمے کے چند ہی دنوں بعد زرغام کی واپسی کا وقت آ گیا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زرش اور اسلان کو اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ بیٹا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے زرش کو گلے لگایا۔ زرغام نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے، پھر آغا جان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوما۔ آغا جان، آپ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلد واپس لوٹوں گا اور آپ کی امانت کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مراد صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہ خاموش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ زرغام نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مراد صاحب، آپ کی بیٹی اب میری عزت ہے، آپ کا جب جی چاہے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ مراد نے پہلی بار زرغام کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو ایک خاموش معافی اور قبولیت کا اظہار تھا۔ دبئی ایئرپورٹ پر جب زرغام زرش اور چھوٹے اذلان کے ساتھ باہر نکلا تو سامنے سمارا اور عباس کھڑے تھے۔ سمارا جو زرغام کے استقبال کے لیے پھول لے کر آئی تھی، زرش کو اس کے ساتھ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے، اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی امید ایک پل میں ٹوٹ گئی ہو۔ زرغام نے زرش کا تعارف کروایا۔ سمارا، یہ میری بیوی ہے زرش، اور یہ میرا بیٹا میر اسلان۔
اسمارا نے لرزتے ہاتھوں سے پھول زرش کو دیے۔ مبارک ہو زرگام، تم نے تو بتایا نہیں تھا۔ اس کی آواز رن گئی تھی۔ بعد میں جب عباس اور سمارا اکیلے ہوئے تو عباس نے ان سے سب حقیقت بتائی۔ سمارا زرگام نے کسی ماڈرن لڑکی اپنے اسٹیٹس کی لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اس نے ایک شہید کی بیوہ کو اپنایا تاکہ اسے اور اس کے یتیم بچے کو سہارا مل سکے۔ یہ اس کی نیکی ہے، اس کا عشق نہیں تھا۔ یہ سن کر سمارا کے دل میں موجود جلن اور حسد دیکھتا مٹ گیا۔ اسے زرگام پر غصہ نہیں بلکہ فخر محسوس ہونے لگا۔ وہ واقعی ایک عظیم انسان ہے عباس۔ میں غلط تھی، میں صرف اپنی انا کے لیے چاہتی تھی، مگر اس نے جو کیا وہ انسانیت کی بلندی ہے۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ زرش دبئی کے ماحول میں زرگام کی محبت اور توجہ کی وجہ سے بہت جلد ڈھل گئی۔ زرگام اسے ہر شام باہر لے جاتا، اسے تمام خوشیاں دیتا جن کی وہ حقدار تھی۔ دوسری طرف سمارا پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایک شام عباس نے اسے اسپتال کے کیفیٹیریا میں رکا۔ سمارا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں دکھ ہے، مگر کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ میں تمہیں زرگام جیسا تو شاید نہ بنا سکوں، مگر میں تمہیں وہ عزت اور محبت دوں گا جس کی تم تمنا کرتی رہی ہو۔ سمارا نے عباس کو دیکھا، وہ شخص جو برسوں سے اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی ہر تکلیف کو اپنا سمجھتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لی اور مسکرا دی۔ عباس، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مگر میں سفر پر غور ضرور کروں گی۔ عباس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ غور کرنا دراصل ایک ہاں کی شروعات ہے۔ رات کا وقت تھا۔ دبئی کے بلند و بالا اپارٹمنٹ کی بالکنی سے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میر اذلان کمرے میں سو رہا تھا۔ زرگام نے پیچھے سے آ کر زرش کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ کیا سوچ رہی ہو میری شرمیلی بیوی؟ اس نے زرش کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ زرش نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے میرے نصیب میں کتنی بڑی خوشی لکھی تھی۔ میں تو ٹوٹ چکی تھی، مگر آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا۔ زرگام نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں زرش، جینا تو تم نے مجھے سکھایا ہے۔ تمہاری معصومیت نے میرے اس منجر دل میں محبت کے پھول کھلا دیے ہیں۔ اب یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ دبئی کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور آسمان پر چمکتا چاند اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جب نیتیں صاف ہوں اور فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ 2 ماہ بعد سورج کی پہلی کرن نے جب ویلا کے شیشے کے فرش سے چن کر کمرے میں قدم رکھا تو زرش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ زرگام اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر مخصوص سکون تھا جو صرف زرش کے پاس ہونے سے اسے ملتا تھا۔ زرش نے چپکے سے اٹھ کر سفید رنگ کا میکسی ڈریس پہنا اور بالکنی میں آ گئی۔ سامنے میلوں تک پھیلا ہوا فیروزی پانی سورج کی روشنی میں ہیروں کی طرح چمک رہا تھا۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ زرگام کی بھاری اور نیند سے بوجھل آواز کے پیچھے گونجی۔ زرش نے مڑ کر دیکھا تو وہ صرف شارٹس اور ٹی شرٹ پہ ملبوس آنکھیں ملتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہے کہ اسے ضائع کرنا گناہ لگتا ہے، زرش نے مسکرا کر کہا۔ زرگام نے قریب آ کر اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے اثار میں لیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اس منظر سے زیادہ خوبصورت چیز میرے پاس ہے جسے دیکھنے کے لیے مجھے کسی سمندر کی ضرورت نہیں ہے۔ زرش شرما گئی اور اپنا سر پیچھے کر کے زرگام کے سینے سے لگا لیا۔ آپ دبئی میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں؟ یہاں تو کچھ نیا کہیں۔ زرگام نے اس کے کان کی لو کو چھوا جیسے زرش کے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ نیا؟ ٹھیک ہے، آج ہم پورا دن اس جزیرے کو ایکسپلور کریں گے۔ کوئی فون نہیں، کوئی اسپتال کی کال نہیں، بس تم اور میں، زرگام نے جذب سے کہا۔ دوپہر کے وقت دونوں سمندر کے کنارے واک کر رہے تھے۔ زرش نے اپنی چپلیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں اور لہریں جب اس کے پیروں کو چھوتی تھیں تو بچوں کی طرح کلکلا اٹھتی تھیں۔ زرگام، دیکھیں وہ مچھلی۔ اس نے پانی میں ایک رنگین مچھلی کی طرف اشارہ کیا۔ زرگام نے اسے شرارت سے دیکھا۔ مچھلی دیکھنی ہے تو پھر اندر چلو۔ اس سے پہلے کہ زرش کو سمجھ پاتی، زرگام نے اسے گود میں اٹھایا اور گہرے پانی کی طرف بھاگنے لگا۔ زرگام، نہیں، میں بھیگ جاؤں گی، چھوڑے مجھے۔ زرش چیخ رہی تھی مگر اس کی چیخوں میں ڈر نہیں بلکہ خوشی تھی۔ زرگام نے اسے کمر تک پانی میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ زرش کا لباس مکمل بھیگ چکا تھا، اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، مگر زرگام کے حسین نے اس کا غصہ فوراً قابو کر دیا۔ تم اس بھیگے ہوئے روپ میں اور بھی زیادہ قاتل لگ رہی ہو مسز زرگام شاہ، اس نے زرش کے چہرے سے پانی کے قطرے صاف کرتے ہوئے کہا۔ زرش نے شرارت سے پانی کا ایک چلو بھر کر اس کے چہرے پر مارا۔ یہ لیں، اب برابر ہو گیا۔
اس دوپہر سارے سمندر نے ان کے کہکوں کی گواہی دی جو شاید برسوں تک وہاں کی ریت میں دفن رہنی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ اب دانیال کی یاد ایک اداسی نہیں بلکہ خوبصورت دعا بن چکی تھی جسے انہیں ایک دوسرے سے ملایا تھا۔ رات کا وقت تھا، ساحل پر ایک نجی جگہ پر کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھی اور ہلکا سا میوزک فضا میں جادو جگائے رہا تھا۔ درگاہ نے سفید شرٹ پہنی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، جبکہ زرش نے نیلے رنگ کا ایک نفیس لباس زیب تن کیا تھا جس پر ستارے چمک رہے تھے۔ زرش، درگاہ نے اس کا ہاتھ میز پر اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار حویلی میں دیکھا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر رہا ہوں۔ زرش نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ مگر آج اس مقام پر کھڑے ہو کر میں اعتراف کرتا ہوں کہ اگر میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو میں کبھی جان ہی نہ پاتا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے مجھے ایک بہترین انسان بنایا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ کسی کے زخموں پر مرہم رکھنے کا نام ہے۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور آپ نے مجھے وہ مان دیا زرگام جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ مجھے لگا تھا بیوہ ہونے کے بعد میری زندگی ایک بوجھ بن جائے گی، مگر آپ نے مجھے ایک ملکہ بنا کر رکھا۔ ازلان کو جو پیار آپ نے دیا اس کے لیے مرتے دم تک آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ زرگام نے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے کھڑا کیا۔ شکر گزاری کی بات مت کرو زرش، تم میری بیوی ہو، میری روح کا حصہ ہو۔ ازلان میرا بیٹا، اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں بہت جلد اور بھی کلیاں کھلیں گی۔ اس نے زرش کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ I love you زرش۔ I love you too زرگام۔ زرش نے پہلی بار اتنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ کچھ ماہ بعد حویلی کی ایک بار پھر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ آغا جان کے چہرے پر وہ مسکان تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہ تھی۔ زرگام اور زرش واپس پاکستان آ چکے تھے، مگر اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ ازلان اب اپنے پیروں پر چلنے لگا تھا اور حویلی کے دالان میں اس کے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی۔ عباس اور سمارا کی شادی کا کارڈ بھی آ چکا تھا اور دونوں بھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ شام کے وقت زرگام اور زرش حویلی کی چھت پر کھڑے غروب آفتاب دیکھ رہے تھے۔ زندگی کتنی تیزی سے بدلتی ہے نا؟ زرش نے زرگام کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ بدلتی تو ہے، مگر جب تمہارے جیسا جیون ساتھی ساتھ ہو تو ہر تبدیلی خوبصورت لگتی ہے۔ زرگام نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ نیچے سے آغا جان کی آواز آئی۔ ارے میاں، زرگام ازلان کو نیچے لے کر آؤ، اس کے نانا ملنے آئے ہیں۔ زرش کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی۔ اس کے بابا نے اسے مکمل طور پر معاف کر دیا تھا اور اب وہ اکثر حویلی آتے تھے۔ زرگام نے زرش کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، چلو مسز شاہ، زندگی کا ایک نیا باب شروع کرتے ہیں جہاں صرف محبت ہے، سکون ہے اور ہم سب کا ساتھ ہے۔ حویلی کے در و دیوار ان کی خوشیوں پر گواہ تھے جو اب ہمیشہ رہنے والی تھیں۔